طرف آتا ہوں. بہت شکریہ رانا احسان افضل, آپ ہمارے سے موجود ہیں. اچھا, یہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تقریباً 18 مہینے جو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ چلتا ہے تو ہم تو لاک ڈاؤن نہیں رکھ سکتے, تو کیا کر سکتی ہے حکومت ان بیٹوین؟ کیا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ کیا ہے. لاک ڈاؤن, آپ نے یہ ٹرم سنا ہوگا, فلیٹننگ دا کرو. فلیٹننگ دا کرو کا یہ مطلب ہے کہ کورونا کا سپریڈ جو ہے وہ ایکسپونینشلی اور بہت تیزی سے نہ پھیلے, وہ آہستہ, اس نے پھیلنا تو ہے, آپ اس کو اتنا آہستہ کر دیں اس کے پھیلاؤ کو کہ آپ کا جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے وہ عوام کے لوڈ کو برداشت کر سکے اور لوگوں کو ہیلتھ کیئر مل جائے. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اس لیے لاک ڈاؤن کر رہی ہیں کہ وہ جو ان کا جو میڈیکل کیئر کا جو فیسلٹی ہے ایک دم سے ایک سیلاب مریضوں کا نہ آ جائے, اس کو وہ سلو کرتے ہیں. تو فلیٹننگ دا کرو لاک ڈاؤن کا مقصد ہے. اچھا, اب آپ ان کی بات پہ آ جائیں کہ ہم نے کتنی ٹیسٹنگ کی. آج ایک رپورٹ میں پڑھا تھا کہ ہم نے 60,000 جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے ہیں جی. پچھلے 2 مہینوں کے اندر ہم نے 60,000 ٹیسٹ کیا اور اس میں سے لگ بھگ 6,000 لوگ یعنی کہ 10% ابھی تک جو ہے وہ ان کو کورونا وائرس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے. اور یہ جو ٹیسٹنگ ہے, امریکہ اس وقت 20 سے 25,000 ٹیسٹ ڈیلی کر رہا ہے. تو ہمارے ٹیسٹنگ ہو ہی نہیں رہی. اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس سے بڑی وضاحت ہو جائے گی کہ ایک رپورٹ تھی کہ پر ملین ہر ملک کتنے ٹیسٹ کر رہا ہے. تو مثال کے طور پہ اٹلی میں 10 لاکھ لوگوں میں سے 18,000 ٹیسٹ ہوئے تھے. امریکہ میں 13,000 ٹیسٹ ہوئے تھے 10 لاکھ لوگوں میں سے. تو پاکستان میں ابھی صرف 300 لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں 10 لاکھ لوگوں میں سے. تو اگر ہم اس ریشو کے اوپر بیٹھے ہیں تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کرونا آگے بھی ہزار کر کے ہی بڑھتا رہے گا. یہ ایکسپونینشلی بڑھے گا ہی نہیں, کیونکہ یہاں میرے خیال سے جو حکومت نے ٹیکنیک اپنائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ ہی اتنی لمیٹڈ ہے کہ اس ٹیسٹنگ کے اندر 10, 15, 20% لوگ کرونا سے ڈیٹیکٹ ہوں گے. لیکن اتنی سلو ٹیسٹنگ میں آپ کو اصل فگرز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کرونا پاکستان میں کتنا پھیل رہا ہے اور کیسے پھیل رہا ہے. تو فلیٹننگ دا کرو کی تو بات بعد میں آتی ہے جب آپ کے پاس اعداد و شمار ہی, میں سمجھتا ہوں یہ 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے. یہاں ہماری اب تو میں یہ گورنمنٹ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو ورلڈ بینک بھی $900 بلین کا فنڈ آفر کر رہی ہے, سپورٹ فنڈ ہے جو کہ کرونا ہٹ اکانومیز کے اوپر ہے. IMF بھی $1 ٹریلین کا فنڈ لے کے آئی ہوئی ہے. تو اس کے اب تو عالمی آپ کو مدد مل سکتی ہے. تو آپ اپنی ساری یہ فیسلٹیز اپ کریں, ورنہ ہم لوگ بلائنڈ کھیل رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو سچی بات جو بتاؤں, 6,000 ٹیسٹ ہیں, 60,000 تو ٹوٹل ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں 22 کروڑ کی عوام کے اندر. ہمیں کیا پتا کرونا کہاں پھیلا ہے اور کہاں نہیں پھیلا, کیونکہ ہم تو ان ٹیسٹ کے مطابق چل رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں. اور اب آ جائیں لاک ڈاؤن کی بات کے اوپر. تو لاک ڈاؤن تو آپ نے فلیٹننگ دا کرو کے لیے کرنا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرو فلیٹن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ہمارے ٹیسٹ تو دن بدن بڑھ رہے ہیں, جب ہم ٹیسٹنگ بڑھا دیتے ہیں کرونا اور تیزی سے بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو اگر ہم اسی لاجک کے اوپر رہیں گے کہ ہم نے FIR کاٹنی نہیں ہے, کرائم ہوتا رہے اور ہم FIR کاٹیں نہ, تو پھر ریکارڈ میں تو جرم کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ایسی جگہ ہے, ہمیں ٹیسٹنگ بڑھانی چاہیے. اور اب تو انٹرنیشنل جو لینڈرز ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں. اب ہر چیز حکومت جو کر رہی ہے وہ ایک سلو موشن میں سمجھتا ہوں کر رہی ہے. کل عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ لون نہیں جو ہے وہ پے کر سکتے اور ملک جو ہے یہ ڈیٹ سروسنگ, پرسوں انہوں نے کہا, میں سمجھتا ہوں اچھا کہا. لیکن یہ پہلے کہتے, وہ ان کو یہ پہلے ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی. ابھی ہمیں چاہیے ہے کہ جو جس طرح کی ہماری معیشت ہے, ہمیں آل آؤٹ جانا چاہیے ہے انٹرنیشنل لینڈرز, ڈونرز کے پاس. ان کو بتانا چاہیے ہے کہ ہماری اکانومی کے کیا حالات ہیں اور ہم سسٹین نہیں کر سکتے. خالی ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. 2 دفعہ بات کی, اس سے پہلے انہوں نے ایران کے حوالے سے بھی بات کی اور اپنے بھی قرضے کے حوالے سے بات کی کہ ایون IMF کو تو ایک سٹیپ آگے لینا چاہیے اور قرضے معاف کر دینے چاہیے. یہاں تک انہوں نے کہا, اور اس کے بعد انہوں نے اتوار کو بھی بڑا لیٹ کہا انہوں نے. یہ چیزیں ٹائملی. اب اسی طرح میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن کا سوال تو تب آتا ہے جب آپ کے پاس ڈیٹا کوئی اگر ہم فلیٹننگ دا کرو کر رہے ہیں, اگر ہم فلیٹننگ دا کرو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فلیٹن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کرونا بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے, کیونکہ ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی ہی نہیں اتنی, تو ہم تو بلائنڈ کھیل رہے ہیں. ہم کرونا کے اندر واحد وہ ملک ان ملکوں میں سے ہیں جو بلائنڈ کھیل رہے ہیں, جن کے پاس اعداد و شمار ہی نہیں وہ جینوئن قسم کے ہیں کہ ہم اس کو, ہمارے پاس ڈائگنوسس ہوگا پوری بیماری کا تو ہم اس کا علاج کریں گے نا جی. تو ابھی ہم اور لاک ڈاؤن بھی ہمارا آدھا ہے اور آدھا نہیں ہے.
یعنی کہ پہلے تو ہم اسی انڈیسیژن میں رہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور پھر جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو وہ میرے خیال سے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کا لاک ڈاؤن کیا. گلی محلوں میں لوگ کھلے پھر رہے ہیں, پارکس میں کھلے پھر رہے ہیں. یہ تو رپورٹ بھی آ گئی ہے, فرینچ ادارے کی رپورٹ بھی آ گئی کہ میڈیا نے 80% کردار ادا کیا لوگوں کو سمجھانے میں, اور حکومت نے صرف 5% ادا کیا. اور حکومت کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا کہ ہم نے چیٹ بوٹ بھی بنایا, اس کے علاوہ پورٹل بھی بنائے, لیکن لوگوں کو ابھی تک یہی پتا نہیں. اور ایون اس رپورٹ کے اندر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ٹائیگر فورس کا بھی علم نہیں, جس کے بارے میں وزیر اعظم نے اتنی بات کی ہے. یہ فرینچ انسٹیٹیوشن کی ایک رپورٹ ہے. اچھا